تین چار کو جلسے کر کے عمران، اور ماشاءاللہ ٹچ ووڈ ایٹ دس ایج میرا نہیں خیال کہ پاکستان میں اس وقت کوئی ایک پولیٹیشین بھی ہے جو جس کا سٹیمنا اگین نظر نہ لگے اس کو، بہت زبردست. ہی واز فریش. 5-4 جلسے بھگتا کے بندے کی مت ماری جاتی ہے تو، لیکن ہی واز ایز فریش ایز ایور. تو فائٹنگ فٹ. خوبصورت بات یہ ہے. السلام علیکم ویورز. آج کا پہلا سوال ہے جی علی سے ارسلان ہیں، عدنان صاحب ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی سوشل میڈیا پہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم اور ہمارے لیڈر عمران خان کے ساتھ آپ کی تازہ ترین تصاویر دیکھیں تو آپ کی کپتان سے ملاقات میں کیا بات ہوئی؟ یہ اس طرح کی ملاقات نہیں، ایک کھانا تھا. ہمارے ایک پرانے دوست ہیں بھائیوں جیسے، رشید بھٹی ان کا نام ہے، تو وہ پی ٹی آئی کے ہی از گوئنگ ٹو بی اے کینڈیڈیٹ. ان کے گھر کھانا تھا تو اس پہ جنرل نارمل گپ شپ، کوئی اس میں کوئی خاص بات نہیں. اور اس میں زیادہ اہم بات یہ ہے کہ رشید بھٹی 2-3 بار ہمارے ادھر وہ رہ چکے ہیں، ہمارے ایم پی اے رہ چکے ہیں. انہوں نے پولیٹیکل کیریئر کا آغاز کیا تھا پیپلز پارٹی سے. یہ اسمبلی میں بھی ٹپیکل جو ایک پنجابی ہے، پگڑی پہن کے اور یہ وہ اس طرح. بیسیکلی میں نے ان کو بتایا اپنا عمران خان کو کہ یہ جو آپ اٹائر اور یہ اور وہ دیکھ رہے ہیں، یہ ایم ایس سی جیولوجی ہیں بیسیکلی رشید بھٹی. میرے تو بھائیوں کی طرح دوست ہیں. میں بیسیکلی میں نے کہا میں ایم ایس سی جیولوجی ہے. اور ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں، میں وہاں کیوں تھا. میں تو اس طرح کوئی ہر کینڈیڈیٹ اگر کھانے میں بلاتا ہے تو ظاہر ہے میں تو نہیں جاؤں گا. میرا بھٹی صاحب کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے، اور بھٹی صاحب کو میں ان وے اپنا استاد بھی کہتا ہوں. اس کی وجہ ہے کہ میں نے عمران کو بتائی یہ بات. تو میں نے کہا کہ میں نے پنجابی پڑھنا، میں نے الحمدللہ میں نے پنجابی کا جتنا صوفیانہ کلام ہے میں نے وہ سارا پڑھا، اور کئی سال پہلے کی بات ہے. تب میرے لیے پنجابی پڑھنا بڑا مشکل تھا. اس کی ایک وجہ میں آپ کو بتاؤں. پنجابی کا جو اسکرپٹ ہے اصلی وہ ہے گرمکھی. ہم اردو میں پنجابی لکھتے ہیں تو بڑی گڑبڑ ہوتی ہے. مثلاً ٹیڈ ہے، یہ کیوں ہے، کیوں کو کیسے لکھیں گے آپ؟ گھیو لکھیں گے تو سمجھ ہی نہیں آئے گی یہ کیا ہو رہا ہے. اچھا پیٹ کو پنجابی میں ٹیڈ کہتے ہیں. اچھا بوا پیڑ دیں یعنی دروازہ بند کر دیں. اب بھیڑ دے کو آپ بھیڑ لکھیں گے یا زیڈ ڈال دیں گے بھیڑ. پیڑ دے وہ اور طرح کا سور زبان کا ایک اپنا ہوتا ہے، وہ اسکرپٹ ہوتا ہے تو پنجابی کا. تو مجھے پھر رشید بھٹی صاحب نے بہت اس میں مجھے ہیلپ کیا، گائیڈ کیا. پھر آہستہ 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 میں اتنا رواں ہو گیا کہ اب الحمدللہ میں پنجابی کا کوئی قابل ذکر، خاص طور پہ جو اساتذہ ہیں ہمارے صوفی شعراء ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں ہے. تو میں عمران واز سرپرائزڈ، انٹرسٹنگ. بلکہ عمران نے کہا کہ اچھا یہ گرمکھی میں. تو میں نے کہا ہاں اس کا اصل اسکرپٹ گرمکھی ہے، اس لیے ہمیں اردو میں جب اردو میں لکھتے ہیں پنجابی تو وہ پڑھتے ہوئے بڑا عجیب سا لگتا ہے. تو آپ وارث شاہ پڑھیں، بابا بلے شاہ کو پڑھیں، جتنے ہمارے جو بزرگ ہیں، تو وہ یہ بہرحال اس طرح کی کو گپ شپ رہی ہے. باقی جنرل حال احوال. آخری بات یہ ہے کہ 3-4 کو جلسے کر کے عمران، اور ماشاءاللہ ٹچ ووڈ ایٹ دس ایج میرا نہیں خیال کہ پاکستان میں اس وقت کوئی ایک پولیٹیشین بھی ہے جو جس کا سٹیمنا اگین نظر نہ لگے اس کو، بہت زبردست. ہی واز فریش. 5-4 جلسے بھگتا کے بندے کی مت ماری جاتی ہے تو، لیکن ہی واز ایز فریش ایز ایور. تو فائٹنگ فٹ. خوبصورت بات یہ ہے. اگلا سوال ہے جی معلوم جمبا سے ذوالفقار احمد ہیں کہ عمران خان نے کل لاہور میں خطاب کرتے ہوئے فضل الرحمان ڈیزل اور حمزہ ککڑی جیسے القابات استعمال کر کے حاضرین کا دل خوش کیا.
خوب تالیاں بجیں، لیکن آپ کے تبسط سے عمران خان کی خدمت میں عرض ہے کہ پچھلے الیکشن میں پی ٹی آئی امیدوار کو ووٹ دیا تھا، لیکن عامیانہ اور بغاری زبان اور اس پہ بجنے والی تالیوں کے بعد میرا ووٹ اب عمران خان کے لیے نہیں ہوگا، اور ہو سکتا ہے کسی کے لیے بھی نہ ہو۔ ہاں، یہ آپ نے ایک خوبصورت بات کی ہے، اگر عمران خان کا نہیں تو پھر کسی کا بھی نہ ہو۔ اور رہ گئی یہ بات تو یاد رکھیں، یہ آپ کا کلچر ہے اور بہت پرانا ہے، اور یہ لوگ بالکل نون لیگ والے بیہودہ بات کرتے ہیں، خود یہ بے نظیر کے بارے میں گندی زبان استعمال کرتے رہے۔ بے نظیر کے شوہر آصف زرداری کی زبان کاٹی ہے انہوں نے، خود بی بی بے نظیر کے اور تو اور ان کی والدہ بیگم نصرت بھٹو مرحومہ جو ماؤں جیسی تھیں، ان کے بارے میں یہ غلیظ زبان خود استعمال کرتے رہے۔ تو یہ کلچر عمران نے کو انہیرٹ کیا ہے۔ بھٹو صاحب کون سی زبان استعمال کرتے تھے؟ جو زبان انہوں نے اندرا گاندھی کے لیے استعمال کی، وہ دنیا میں کوئی شریف آدمی کسی خاتون کے لیے استعمال نہیں کر سکتا، اور بے شمار مثالیں ہیں۔ نہیں دینا تو پھر میری طرح آپ بھی نہیں، ہم اور آپ ایک جگہ پہ اکٹھے۔ اگلا ہے جی ساجد محمود لودھراں، اسد علی لاہور پنجاب کے، کہتے ہیں جی بلدیاتی الیکشن کے لیے ترین گروپ اور علیم خان گروپ کے لوگوں کو نون لیگ کے ٹکٹ مل چکے، مگر ان حلقوں سے نون لیگ کے اپنے لوگ اعلیٰ قیادت سے شدید ناراض ہیں۔ کیا یہ صورتحال نون لیگ کے لیے فائدے کی بجائے نقصان دہ ثابت نہیں ہو رہی؟ بالکل ڈیفینیٹلی ہو رہی ہے، لیکن مجھے جو فیڈ بیک آیا ہے کہ جہانگیر ترین صاحب اور علیم خان صاحب، وہ ان کے لوگوں کو اگر ٹکٹ مل بھی گئے ہیں تو وہ اتنا انٹرسٹ نہیں لے رہے جتنا ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا۔ باقی دیکھ رہے ہیں۔ ہاں، رویداد خان ہے پشاور سے، زیب خان ہے کراچی سے، کہتے ہیں جی تازہ ترین خبروں کے مطابق ساکڈا جولائی کے دوسرے ہفتے میں پاکستان واپس آ رہے ہیں، اور آتے ہی سینٹ کا حلف اٹھائیں گے۔ سوال یہ ہے کہ جب تک عمران خان اقتدار میں تھا ان لوگوں کو 100 بیماریاں تھیں، اب یہ اچانک صحت مند اور سفر کے قابل کیسے ہو گئے؟ بھائی میرے یہ تو ٹوٹل ٹوپی ڈرامہ ہے آپ کا سارا، ہر پولیٹیشین آپ کا وہ اسی طرح ہے۔ اور بے شرمی، بے حیائی، ڈھٹائی کی آخری انتہا یہ ہے کہ شرمناک قسم کے الزامات اور جرائم کے الزامات کہنا چاہیے کے چکر میں عدالتوں میں آتے ہیں، اور ڈھیٹوں کی طرح، بے شرموں کی طرح چمچے کھڑچے ان کے ارد گرد ہوتے ہیں، وکٹری کے نشان بناتے ہیں، جیسے کشمیر فتح کر کے آئے ہوں۔ ہماری سیاست جو ہے یہ سرتا پاں غلاظت ہے، نجاست ہے، اس کے علاوہ ان سے کچھ ایکسپیکٹ کرنا مناسب نہیں۔ جی علی حمزہ ہیں برسل سے، جاوید جٹ ہیں گجرانوالہ سے، وہ کہتے ہیں کہ جی کل کی دو اہم خبریں یہ ہیں کہ سندھ کے بلدیاتی انتخابات میں پیپلز پارٹی نے میدان مار لیے، جبکہ سوات کے ضمنی الیکشن میں تحریک انصاف نے فتح اپنے نام کی۔ یہ نتائج دیکھ کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ ملک کی چند بڑی سیاسی جماعتوں کی پورے ملک پہ اجارہ کی خواہش بھی اس ملک کا اہم مسئلہ ہے۔ دیکھیں علی حمزہ صاحب، جاوید جٹ صاحب، یہ دونوں خبریں دراصل اہم نہیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اٹ واز انڈرسٹوڈ، سندھ میں ظاہر ہے پیپلز پارٹی نے میدان مارنا تھا، کس کو نہیں پتا تھا، تو کوئی حیران کن بات نہیں ہے۔ اگر کراچی میں یہ ہوا ہوتا تو اس پہ ہم حیرت کا اظہار کرتے اور ان کی کوئی اہمیت ہوتی ہے، تو روٹین کی بات ہے۔ اچھا، اسی طرح سوات کے ضمنی الیکشن میں تحریک انصاف نے فتح اپنے نام کی۔ اچھا، یہ دلچسپ بات ہے، سوال آپ کا میں اس کا جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ سوات پہلی بار میں عمران خان جب پہلی بار گئے تو میں ان کے ساتھ تھا سوات۔ یہ بہت پرانی بات ہے، میرا خیال ہے کہ اس کو 20 ایک سال تو ہو گئے ہوں گے۔ یہ آغاز تھا پی ٹی آئی کا۔ بہرحال یہ جو دوسری آپ نے بات کی ہے، یہ ہمارے لیے ہر چیز جو ہے نا، بابرکت چیز بھی نحوست سے بھری ہوتی ہے، چونکہ ہماری نیتیں گندی ہیں۔ اب ملک میں 2 پارٹی سسٹم کی بات ہوا کرتی تھی، ٹھیک ہے، میں نے 30 سال پہلے ایک کیمپین شروع کی کہ یہ ایک کھڈا ہے ایک کھائی ہے۔ یہ میں کس کے بارے میں، میری ایک کتاب آ رہی ہے ریسنٹلی اور ہفتے 10 میں، اس کا نام ہے
بی بی بابو اور بے بس عوام، یہ 30 سال پرانے کالموں کا ایک انتخاب ہے، سارے نہیں ہیں، ان میں سے تقریباً اتنی ایک موٹی کتاب ہوگی وہ۔ اس وقت بھی میں کہتا تھا کہ یہ ایک کھڈا ہے، ایک کھائی ہے، ایک ناگ ہے، ایک ناگن ہے، یہ آپ ذہن میں رکھنا۔ اور ایک چھری ہے، ایک چھرا ہے۔ ہمارے لیے وہ بھی میراث نہیں آیا، اور یہ اللہ کا کرم تھا کہ جب عمران آیا تو ایک طویل، جس کا انٹائر 100% کریڈٹ خود عمران کو جاتا ہے، کسی اور کو نہیں جاتا، ایک طویل جان لیوا جد و جہد کے بعد عمران کا اس ملک پہ ایک بہت بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے ان کی منوپلی توڑ کے ان کے ہاتھ میں پکڑا دی ہے۔ اب ان کی وہ حیثیت، وہ اوقات ہرگز نہیں ہے جو پہلے تھی۔ اس وقت اگر دیکھا جائے تو پریکٹیکلی پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے۔ یہ تو جگاڑ ہے جو چل رہا ہے۔ تو باقی یہ ملک تو مدتوں سے آپ نے کہا نا کہ جی پورے ملک پہ اجارہ داری کی خواہش بھی اس ملک کا عام مسئلہ ہے، 100% ہے۔ یہ ملک نہیں، یہ راجواڑہ ہے، جن کو راجواڑے ہیں، یہ فیفڈمز ہیں، چیفڈمز ہیں۔ یہ آپ جن کو ہم لوگ الیکٹیبل کہتے ہیں، یہ کون ہے؟ یہ کوئی آسمان سے اترے ہیں؟ ان میں سے میجورٹی گوروں کے پروردہ لوگوں کی ہے۔ ان کے بزرگوں کے ایسے ایسے شرمناک خط موجود ہیں گوروں کے نام پہ کہ آپ پڑھیں تو دنگ رہ جائیں۔ کتابیں موجود ہیں، وکیل انجم کی ایک کتاب ہے، پھر ایک اور کتاب ہے پاکستان کے دے خدا، پڑھ کے دیکھ لیں آپ۔ پاکستان کی یہ شرافیہ بیسیکلی 100% نہیں، لیکن بھاری میجورٹی جو ہے وہ 2 نمبر ہے۔ چونکہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جب مغلوں کو بالکل ہی پیک اپ کر دیا گیا، بہادر شاہ ظفر کو رنگون بھیج دیا گیا، اس کے بعد انگریزوں نے ایک چیز پہ فوکس کیا کہ جو جینون اشرافی ہے ان کو تباہ و برباد کر دیا جائے۔ مغل شہزادیوں کو باورچیوں سے شادیاں کرنی پڑیں، ان کو وہ ٹانگے اکا یکا کہتے تھے وہ چلانے پڑے۔ کچھ سادہ تھے جو لوگوں کو کیلیگرافی سکھایا کرتے تھے، کوئی اس طرح کے کاموں میں، رذیل کاموں میں پڑ گئے۔ پھر وہاں سے کچھ پکڑے گئے تو یہ اور گھٹیا کاموں میں گھس گئے، کوئی لوہارا کام، کوئی ترخان کا کام، اس طرح کرتے گئے۔ تو اصل شرافیہ نہیں ہے اس ملک میں، یہ انگریزوں کے پروردہ ہیں۔ تو پورا ملک اسی طرح راجواڑوں میں جو بر صغیر کی تاریخ ہے۔ تو اس سے جان چھڑانے کے لیے عوام کو جس لیول کی تعلیم کی ضرورت ہے، جس لیول کی انوائرمنٹ کی ضرورت ہے، وہ نصیب ہی نہیں ہو سکا۔ اور آخری بات میں آپ کو عرض کر دوں، 3 درسگاہیں ہوتی ہیں انسان کے لیے۔ پہلی ہوتی ہے گھر، جن کے گھروں میں بھوک ننگ ناچ رہی ہے، ماں باپ ان پڑھ ہیں، جاہل ہیں، بچے دیکھتے ہیں ماں پٹ رہی ہے، باپ بے روزگار ہے، حال برا ہے، کھانا پورا نہیں نصیب ہوتا ہے، ایجوکیشن تو دور کی بات۔ تو گھر کی میں تو جو تربیت ہوگی وہ تو یہ ہے۔ اچھا مدرسے اسکول آپ کے خاص طور پہ تو گھٹیا ہیں، سرکاری اسکول جائے کبھی دیکھیں آپ، ان پڑھ ٹیچرز ہوتے ہیں۔ باقی رہ گیا معاشرہ، یہ کیا تربیت کر رہا ہے؟ معاشرے کی تربیت تو یہ ہے کہ ٹریفک سگنل کی پرواہ نہ کرو، تو اس طرح کی بات۔